ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کیوں نہ کر سکا؟ مسلمان عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ زہرا اس فکر و غنا کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور کی ریا زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، لیکن علالت میں بھی رات پر عبادت میں مصروف رہی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا، جانے پدر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غارہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت ارزردہ ہوئیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سوتن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غارہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، آل حشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوں گے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے ان کو بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا،
फरमाया, औरत के लिए कौन सी बात सबसे बेहतर है? इस पर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खामोश हो गए और किसी ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली कहते हैं कि मैंने वापस आकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त किया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द उनको देखें। तो मैंने जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दफा अस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मुझे हया आती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो लोग मुर्दों के तख्त पर लिटाकर और एक कपड़ा उड़ाकर मुझे कंधे पर उठा लें, इसलिए अंदेशा है कि कपड़े के ऊपर से मेरा जिस्म जाहिर हो। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, जिक्र गोशे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न दिखाऊं जो मैंने हबशा में देखी थी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खजूर की ताज़ा टहनियां मंगवाई, कमान की शक्ल में उनको मोड़ मोड़ कर रखा और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई, है तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे मर्द औरत के जनाजे में इम्तियाज हो जाएगा और औरत का जिस्म भी छुप जाएगा। देखो अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो तो तुम और अली मेरे गुस्ल में शरीक हो, कोई और मेरे करीब न आए और मेरी चारपाई पर इसी तरह छड़ियां रख देना। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुल्हन के डोले की तरह की एक पर्दा पोश चादर चारपाई तैयार की और कहा, फातिमा ने मुझे इसकी वसीयत की थी। इन रिवायात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे का कितना एहतमाम फरमाती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाक दामनी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, फातिमा ने अपनी इस्मत और पाक दामनी की ऐसे हिफाजत की कि अल्लाह ताला ने उसकी पाक दामनी की वजह से उसे और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। और एक रिवायत में है कि बेशक फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी इस्मत और पाक दामनी की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने उसकी औलाद पर जहन्नुम की आग हराम कर दी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई तो अंसार की खवातीन अपने घरों से इस तरह निकली कि गोया उनके सर इस तरह बेहरकत थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों और उनके ऊपर काला कपड़ा था जिसको वो पहनी हुई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर हज में हालत एहराम में थी। जब हमारे पास से कोई सवार गुजरता तो हम अपनी चादरों को अपने सरों से लटका कर चेहरे के सामने कर लेती और जब लोग गुजर जाते तो हम चेहरे खोल देती। हजरत कैस बिन शमास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसका नाम उम्मे खुलाद था और उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। ये औरत अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त कर रही थी जो जंग में शहीद हो गया था। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी ने आपको नकाब में देखकर कहा, इस वक्त भी आपने निकाब डाल रखा है? आपने जवाबन फरमाया, मैंने बेटा जरूर खोया है, हया नहीं खोई। हुजूर को एक दिन किसी ने खबर दी आकर हजरत अली के बारे में, अबू जहल की बेटी मुसलमान हो गई थी और मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गई थी। मुसलमान नौजवान लड़की थी। खबर मशहूर हुई कि हजरत अली उससे निकाह करना चाहते हैं। हजरत फातिमा तक बात पहुंची तो परेशान हुई। फितरी बात है, औरत परेशान होती है। और फिर अबू जहल की बेटी, इन दोनों ने वो दौर इकट्ठे देखा था, 12-13 साल का अजियत का दौर, वो जो ओजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई थी। हजरत फातिमा ने आकर हटाई थी तो ख्याल हुआ कि मेरा गुजारा नहीं होगा अबू जहल की बेटी के साथ, पिछली बातें याद आएंगी खामखा आपस में। तो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये पता चला है कि आपका अमजाद अबू जहल की बेटी आई है, उससे शादी करना चाहता है, तो आप कोई बेटियों का ख्याल भी किया करते हैं कि नहीं? बेटी बाप से कह रही है। तो हुजूर ने जाकर फरमाया कि नहीं भाई, नबी की बेटी और अबू जहल की बेटी एक घर में नहीं आएंगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हजरत फातिमा बेटी अब्बा जी का हाल पूछने आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा बिठाया पास, जैसे बाप बेटियों को बिठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहां से फारिग हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था जो बात कान में की जाए वो क्या होती है? राज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हजरत आयशा ने
پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن میں اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ مجھے لگتا ہے آج ابا حضور آئے ہیں، یعنی کہ آج میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں؟ کہا میرا گھر جنت کی خوشبو سے ایسے ہی تو نہیں مہک رہا، اس کے مہکنے کی کوئی وجہ ہے، میرے گھر سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میرے نبی آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں بابا جان کمرے کے اندر بیٹھے ہیں۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا مجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو پھر فاطمہ آپ اپنے بابا کے ساتھ گئی کیوں نہیں؟ ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ فاطمہ بتاؤ تو صحیح میرے حضور کو میرا انتظار کیوں کروایا، کیوں نہیں گئی؟ ناظرین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آج کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ بتاؤ تو صحیح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار کیوں کروایا، آپ گئی کیوں نہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے شوہر معظم آپ کے حکم کے بغیر کیسے چلی جاتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی اپنی اجازت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا اے فاطمہ ان موقعوں پر مرضی نہ آپ کی چلے گی نہ میری چلے گی، یہاں چلے گی تو صرف میرے نبی کی مرضی چلے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا علی بات اجازت کی نہیں ہے اور بات مرضی کی بھی نہیں ہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آج اگر میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جاتی تو قیامت کی صبح تک میرے باپ کے مبارک نام پر لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی کہ نبی کی بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ ناظرین شوہر کی نافرمانی کرنے سے پہلے، شوہر سے لڑنے سے پہلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ کی ایک غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ کے بوڑھے باپ کے بالوں کی سفیدی رل جائے گی۔ شوہر کے سامنے زور زور سے بولو گی، زور زور سے چیخو گی، چلاؤ گی تو محلے والے کہیں گے دیکھو فلاں کی بیٹی نے کس طرح تماشا لگا رکھا ہے۔ جب ایک بیٹی کے پاس کائنات کا نبی آئے لینے کے لیے تو پھر بھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق کا اس قدر خیال رکھے، تو مجھے بتاؤ ایسی گود میں امام حسین نہ آتے تو اور کون آتا؟ جس کی زندگی میں کوئی بھی نماز نہیں چھوٹی ایسی گود میں زینب نہ آتی تو اور کون آتا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بیٹے کو دودھ پلا کے مسکراتے ہوئے قرآن سنایا، دل کی دنیا میں کہا اے میرے شہزادے اس قرآن کی کیا قیمت ادا کرو گے، اس مسکرانے کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی آپ نے تو مجھے صرف گود میں قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ میں کل کربلا کے میدان میں آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو خود پہ قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ناظرین صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھی، ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا فاطمہ ایک وقت میں دو کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے؟ پوچھا فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا اے علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو، پوچھا خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی، خواب کی دنیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں، میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا
بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا ابا کھجور کے دانے اور پانی کی گھونٹ سے رکھا ہے اے علی۔ میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے علی میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نیک عورت سے چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ کا اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جاؤ شہزادو نانا کے روزے پر اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا اماں جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ کیونکہ آج کے بعد روزہ تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا یا علی اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو زاروں کتار رونے لگی، رو کر کہنے لگی فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح کھلا نہ سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام